الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. اب ہم پڑھ رہے ہیں مسافر کی نماز اور نماز کو قصر کیسے کریں. حدیث نمبر 398. حضرت عائشہ جو کہ ام المومنین ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو جب فرض کیا تو 2 رکعتیں کر کے فرض کیا تھا، حضر میں بھی سفر میں بھی. ابتدا میں نماز جو تھی 2 رکعتیں ہوتی تھی بس. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ابتدا میں 5 نمازیں بھی فرض نہیں تھی. صرف فجر کی نماز ہوتی تھی اور مغرب کی نماز ہوتی تھی، صرف 2 نمازیں ہوتی تھی. اور ان 2 نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز ہوتی تھی، لمبی آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے. اس کے بعد پھر جب ہو گیا معراج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی. ہم نے کتاب الایمان میں پڑھا تھا 5 نمازیں فرض کی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو پھر باجماعت نماز فرض ہوئی. پھر باجماعت نماز فرض ہوئی کیونکہ مکے میں تو باجماعت نماز پڑھی جانی ممکن ہی نہیں تھی. مدینے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک علیحدہ ریاست دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی سب سے پہلے اور پھر باجماعت نماز شروع. تو پہلے جو تھی نماز کتنی ہوتی تھی 2 رکعتیں بس. ہاں کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے یا سفر میں ہے 2 ہی رکعتیں بس. اور نمازیں بھی صرف 2 ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. بعد میں سفر کی نماز کو برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. بعد میں حضر کی نماز کون سی ہے جو آپ اپنے گھر میں رہ رہے پکے پڑھ رہے ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا. کتنا اضافہ کر دیا گیا؟ ظہر کی 4 رکعتیں کر دی گئی، عصر کی 4 رکعتیں کر دی گئی، عشاء کی نماز 4 رکعتیں کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور سفر کی نماز 2 رکعتیں ہی رہی. اس لیے سفر کی نماز ہم نے کتنی پڑھنی ہے؟ فجر کی نماز 2 فرض. لیکن فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 سنتیں تھے وہ سفر میں بھی نہ چھوڑتے تھے. اس لیے فجر کی نماز قصر بھی ہم نے سفر میں بھی ہم نے فجر کی نماز 2 سنتیں 2 فرض پڑھنی ہے. ظہر کی نماز صرف 2 فرض، عصر کی نماز صرف 2 فرض، مغرب کی نماز 3 فرض اور عشاء کی نماز 2 فرض اور 1 وتر. اور بس کتنی نماز ہے سفر کے اندر. حدیث نمبر 400. انس کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھی اور ذی الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی کیونکہ شروع ہو چکا تھا. مدینے کے اندر 4 فرض پڑھے اور جب سفر شروع ہو چکا تو 2 رکعتیں پڑھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ سفر کی نماز تھی. حدیث نمبر 401 حضرت انس کی حدیث ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مکہ گئے تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے. تو لہذا مکہ سے جب مدینہ جائیں، مدینے سے جب مکے جائیں تو یہ 8 دن کا سفر. آج کل ویسے یہ 4 یا 4.5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے گاڑی پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے تو یہ عام طور پہ 8 دنوں کا ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے رہے. مدینہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھی لیکن جب مدینہ سے باہر نکل کے ذی الحلیفہ کے مقام پر آئے 2 رکعتیں اور مدینہ تک جب لوٹے ہیں تو 2 رکعتیں. ایک مسئلہ میں آپ کو یہاں پہ اور بتانا چاہتی ہوں کہ سفر جب آپ نے شروع کر لیا اپنے گھر سے آپ نکلی گھر تک پہنچی سب سفر ہی سفر. مثال کے طور پہ آپ رہتی ہیں جی ادھر
جو ہے خیابان جنا میں رہتی ہے. یہاں سے آپ نکلیں, آپ نے جانا ہے اسلام آباد, ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ پہلے جائیں گی کسی بسوں کے اڈے پر جائیں گی, ٹھیک ہے, ڈائیو کے اڈے پر یا کسی اور اڈے پر جائیں گی. پھر آپ وہاں سے اسلام آباد جائیں گی, اسلام آباد سے پھر واپس آئیں گی, وہاں سے پھر آپ کسی بس کے ذریعے آئیں گے اور بس کے ذریعے سے پھر آ کے کوئی گاڑی پکڑیں گی, کوئی رکشہ پکڑیں گے, اپنے گھر پکڑیں گے. آپ اپنے گھر سے لے کے جب تک گھر تک نہیں آتی ہیں آپ سفر میں ہیں, خواہ آپ لاہور میں ہیں خواہ آپ اسلام آباد میں ہیں. دوبارہ آپ کو بتا دیں, آپ گھر سے نکلی 1 بجے, آپ نے ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لی 4 فرض. اب عصر کی نماز آپ کو, بلکہ آپ 1 بجے نہیں نکلی, میں سمجھتی ہوں آپ 3 بجے نکلی, میں زیادہ بات آپ کو سمجھا سکوں گی. آپ 3 بجے نکلی, اب 4 بجے تک ابھی آپ بس میں نہیں بیٹھیں گے, ابھی آپ لاہور میں تھے, صحیح. عصر کی نماز کا وقت 3:45 ہو جاتا ہے, آپ ابھی بس کے اڈے کے آدھے راستے میں ہیں, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کو کوئی موقع بھی مل گیا, کہیں آپ ٹھہر گئیں اور آپ نے سوچا میں نماز پڑھ لوں, یا آپ بس کے اڈے پر جا کے نماز پڑھتی ہیں, وہاں پہ کہتی ہیں میں پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں اور پھر میں بس میں بیٹھوں گی, آپ قصر پڑھیں گے. کیوں؟ سفر تو شروع ہو گیا نا, اور یہ سفر تب تک رہے گا جب تک آپ اپنے گھر نہیں آ جاتی. آپ بس سے اسلام آباد سے واپس آ گئی, واپس آپ ڈائیو کے اڈے تک آئیں, ڈائیو کے اڈے سے آپ کے اپنے گھر تک آدھے گھنٹے کا پھر ابھی سفر ہے. اس آدھے گھنٹے میں اگر آپ نے نماز پڑھی, اپنے گھر تک جب تک آپ پہنچ نہیں جاتی آپ سفر میں ہیں. دوران سفر بھی, اسلام آباد کے سفر کے دوران بھی, اور اپنے گھر سے لے کے بس کے اڈے تک بھی. کیا خیال ہے, یہ بھی سفر ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں اس بات میں انہیں غلطی لگ رہی ہوتی ہے کہ جی ہم تو ابھی اپنے شہر میں ہیں, تو جب تک ہم اپنے شہر سے نہیں نکلیں گے تب تک ہم قصر نہیں پڑیں گے. نہ, سیدھی بات یہاں پہ میں نے اس حدیث سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, جب تک مدینہ لوٹ نہیں آئے, اپنے گھر کے اندر آپ نہیں پہنچ گئے, تب تک آپ کا سفر ہی ہے. تو آپ نے گھر سے نکلنا ہے, گھر تک پہنچنا ہے, یہ سب سفر ہے. درمیان میں آپ جہاں کہیں رکتی ہیں, کیا کون سی نماز پڑھنی ہے؟ قصر, ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک مسئلہ میں آپ کو اور بھی بتا دوں. قصر نماز جو ہے اس کے لیے کتنی مدت ہے جس کو ہم سفر کہتے ہیں؟ ویسے احادیث سے ہمیں مختلف مدتیں ملتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, اور جتنا سفر وہ 8 دنوں میں کرتے تھے, ہم اتنا سفر آج 4 گھنٹے میں کر لیتے. میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ سے مدینہ کا سفر 8 دنوں میں ہوتا تھا, آج وہ سفر 4 گھنٹوں میں ہو جاتا. اچھا, ہم وہ حساب نہیں لگائیں گے جو حدیث میں ہے, کیونکہ آج ہمارے پاس سواریاں تیز رفتار ہیں, صحیح ہے. تو لہذا ایسا سفر ہونا چاہیے جس کو سفر کہا جا سکے. اب ہمارے بچے آج کل اسکول جاتے ہیں, بعض اوقات ان کے اسکول جو ہوتے ہیں 10 میل دور ہوتے ہیں, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہوتے ہیں, بعض اوقات گھنٹے کی ڈرائیو پر ہوتے ہیں. کیا خیال ہے, ہم انہیں سفر کہتے ہیں؟ سفر کہتے ہیں؟ نہیں, ہم اسے سفر نہیں کہتے. تو آج کل قصر نماز کرنے کے لیے کم از کم 48 میل کا سفر ہونا چاہیے, یا 65 کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے, تب آپ قصر کریں گے, صحیح ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, 48 میل گجرانوالہ 48 میل دور, صحیح. تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ 48 میل کا فاصلہ ہو یا 65 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو تب قصر کرنا چاہیے. اب کتنے دنوں کے لیے آپ کا سفر ہے تو تب قصر کرنا چاہیے. کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن. اگر آپ نے ارادہ کیا ہوا میں فلاں جگہ پہ 15 دن ٹھہروں گی, قصر نماز پڑھیں. لیکن اگر پہلے ہی آپ کا ارادہ ہے میں 16 دن ٹھہروں گی یا 17 دن ٹھہروں گی, پھر پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھیں, ٹھیک ہے. پھر پہلے دن سے پوری نماز پڑھیے. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, قصر نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سفر میں, صحیح. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں گی. ایک شخص ہے, اس کا لاہور میں گھر ہے, اس کا کراچی میں بھی گھر. اس نے لاہور سے سفر کیا, کراچی چلا گیا, کراچی میں بھی اس کا اپنا گھر ہے, اس نے جا کے اپنا گھر کھولا, وہاں جا کے آرام سے بیٹھ گیا.
اب کیا تو اس نے سفر ہے نا، لیکن کراچی چونکہ اس کا اپنا گھر ہے، وہاں پہ اسے پوری نماز پڑھنی، لیکن وہ جو دوران سفر تھا لاہور سے لے کے کراچی، اس کے درمیان اس کو قصر کی سہولت مل جائے گی، اس کی سہولت مل جائے گی۔ ایک اور بھی آپ کو میں بات بتاؤں، ہم لوگ بعض اوقات اپنی والدہ کے گھر میں آتے ہیں، اپنے بھائی کے گھر میں آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر ٹھہرتے ہیں، قصر نماز وہاں آپ پڑھیں گی جہاں پہ پوری نماز آپ وہاں پہ پڑھیں گی جو آپ کا اپنا گھر، اپنے گھر کے علاوہ کوئی اور گھر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے والدین کا گھر ہے، پہلے شادی سے پہلے وہ آپ کا اپنا گھر تھا، اب وہ آپ کے والدین کا گھر ہے، اب وہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ کا وہی گھر کدھر ہے؟ آپ کا گھر وہ ہے جہاں پہ آپ رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا ماں باپ سے میکے بھی ملنے آئے تو قصر نماز پڑھنی ہے، پوری نہیں، کیونکہ وہ گھر آپ کا اپنا نہیں ہے۔ آپ کا گھر وہ ہے جس میں آپ اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، ہاں وہ آپ کا سسرال کا گھر ہے۔ آپ سسرال کا گھر اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو وہاں آپ نے پوری پڑھنی ہے، اور اگر سسرال کا گھر اب آپ کا اپنا گھر نہیں رہا، آپ اپنا گھر علیحدہ بنا لیا ہے، سسرال کے گھر جائیں گے تو تب بھی قصر پڑھیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے پوری نماز کہاں پڑھنی ہے؟ جو آپ کا اپنا گھر ہے وہاں پوری پڑھنی ہے، اور جو آپ کے سسرال کا گھر ہے، آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کی والدین کا گھر ہے، ہاں وہ آپ کا میکا تھا پہلے، لیکن اب وہ آپ کا اپنا گھر نہیں رہا، وہاں بھی آپ کو قصر ہی پڑھنی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 403 حارثہ بن وہب خزائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ہم زیادہ تھے اور امن میں بھی تھے، ہماری تعداد پہلے سے بہت زیادہ تھی اور ہم پہلے سے زیادہ امن کی حالت میں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ قصر نماز اول میں تب اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی تھی جب خوف ہوتا تھا، ایک جنگ کا موقع تھا جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کی اجازت دی تھی۔ غزوہ ذات الرقاع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قصر نماز دی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی کہ اگر انسان امن میں بھی ہو تو تب بھی یہ سہولت حاصل رہے گی، یعنی اب خوف نہ بھی ہو، جنگ نہ بھی ہو، امن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت جو ہمیں دی تھی وہ باقی رکھی، یہ بھی اس کی رحمت ہے بہت بڑی۔ اول ابتدا میں قصر نماز جو تھی جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی تھی، اور اس کو نماز خوف کہتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ نساء میں موجود ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی سورہ نساء میں موجود ہے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور امن کی حالت میں بھی ہمیں اجازت دے دی، جب تم سفر میں ہو، ہاں امن کی حالت میں ہو، تب بھی تم نماز قصر پڑھ سکتے ہو۔ نماز قصر اللہ کی رحمت ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ اب ایک اور بات بھی میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ بعض اوقات انسان کہیں جاتا ہے تو سوچتا ہے میں نماز پوری پڑھ لوں، کوئی بات نہیں میں یہاں فارغ ہوں، گھر میں رہیں تو گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، کھانا بنانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، کہیں مہمان جائیں تو نسبتاً ہم عورتیں فارغ ہوتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ نہیں جی میں تو پوری نماز بھی پڑھ سکتی ہوں، تو کیا میں پوری نماز؟ قصر نماز افضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اسے قبول کریں۔ صحیح؟ تو قصر نماز آپ تھوڑی پڑھیں گی، ثواب زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا آپ تحفہ آپ قبول کر رہے ہیں۔ آگے پڑھیے جی، حدیث نمبر 404 ابن عمر کی حدیث ہے کہ انہوں نے اذان دی ایک ایسی رات میں جس میں سخت سردی تھی اور تیز آندھی چل رہی تھی، پھر انہوں نے کہا سنو گھروں میں نماز پڑھ لو، یعنی یہ نہیں کہا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح مسجد میں آؤ، بلکہ کیا اعلان کیا؟ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ کیوں؟ رات سخت سردی والی تھی اور شدید آندھی چل رہی تھی۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن کو حکم دیتے تھے جب رات شدید ٹھنڈی اور بارش والی ہوتی اسے کہتے کہ تم کہو لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ بھی ایک اور رحمت،
ویسے تو نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کر، لیکن اگر تیز بارش ہو رہی ہے، سخت سردی پڑ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن کو کہتے کہ اذان میں یہ نہ کہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بلکہ کیا کہو الا صلوا فی الرحال، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، مسجد نہ آؤ، کیونکہ بارش بہت تیز ہے۔ آج یہ سنتیں نہیں ہیں، آج ان سنتوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کی ان رحمتوں کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ آج بھی یہ رحمتیں جو ہیں اللہ کی باقی ہیں، یہ احکامات باقی ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں ہمارے یہاں پانی آ جاتا ہے، گھروں میں پانی آ جاتا ہے، گلیوں میں پانی آ جاتا ہے، اور جو پانی سے گزرے گا اس کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، یا بارش بڑی شدید ہوتی ہے، شدید بارش ہوتی ہے، یا بعض اوقات اتنی شدید دھند ہوتی ہے کہ 2 قدم پہ چلا نہیں جا رہا۔ تو ایسے جو شدید حالات ہیں اس میں گھر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 405 حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے مؤذن سے کہا ایک ایسے دن میں جس دن سخت بارش تھی، جب تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تو تم حی علی الصلاۃ نہ کہنا، بلکہ تم کیا کہنا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو لوگوں نے اس چیز کو عجیب سمجھا، کہ اس دور میں ہی عجیب سمجھا، اور آج کل کے دور میں اگر ہو تو لوگ زیادہ ہی عجیب سمجھیں گے، لو جی انہوں نے کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیا، نئی شریعت بنا لائے ہیں، تو لوگوں نے اس بات کو عجیب سمجھا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس نے پھر جواب دیا اس کو اس شخص نے کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھا۔ کون؟ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جمعہ فرض ہے، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں نکالوں، تم مٹی میں اور کیچڑ میں پھسلتے ہوئے آؤ، تو لہذا جمعہ فرض ہے، کیا کرو اپنے گھروں میں نماز۔ تو سخت بارش ہو رہی ہو، اس میں پانی آیا ہوا ہے، جی مسجد میں بھی پانی آیا ہوا ہے، گلیوں میں بھی پانی آیا ہوا ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، تو پھر فرض ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسانی دیتے تھے کہ صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ صحیح ہے جی۔ تو شرعی عذر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک شرعی عذر ہے شدید بارش، یہ شرعی عذر ہے۔ اسی طرح بیماری بھی شرعی عذر ہے، انسان سخت بیمار ہو تو وہ مسجد میں باجماعت نماز کے لیے نہیں اگر آتا، شدید بیمار ہے آ ہی نہیں سکتا بیچارہ۔ اسی طرح جو سفر بھی شرعی عذر ہے، سفر جو شخص مسافر ہو اس پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ جو ہوتا ہے اگر کوئی شخص 3 جمعے نہ پڑھے منافق ہو جاتا ہے۔ جمعہ ہمارے اوپر تھوڑا فرض نہیں بلکہ بڑا لازمی ہے، 3 جمعے نہ کوئی پڑھے تو منافق ہو جاتا ہے، لیکن اگر مسافر ہو تو اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح شدید بیمار ہو، اسی طرح شدید بارش ہو، یا جیسے میں نے آپ کو یہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہے شدید بارش ہے، یا جیسے میں نے آپ سے کہا پانی آ گیا ہو، لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، مسجد کے اندر ہی پانی آیا ہو، ایسی صورت میں اجازت ہے۔ حدیث نمبر 406 حدیث ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في السفر على راحلته حين توجهت به يومي ایماء صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سفر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جہاں کہیں وہ انہیں رخ کر لیتی آپ اشارے سے نماز ادا کرتے، اور یہ رات کی نماز ہوتی، ہاں فرض نماز ایسے ادا نہ کرتے، اور اپنی سواری پر ہی وتر بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث چھوٹی سی ہے لیکن اس میں ڈھیر سارے مسئلے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کون سی سواری ہوتی تھی؟ گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے؟ آج کل ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز کون سی ہوگی؟ نفلی۔ فرض نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نہ پڑھتے تھے۔ فرض نماز کے لیے آپ اپنی سواری کو کھڑا کرتے
اور باجماعت نماز ادا کرتے، ہاں سفر میں ہی کیوں نہ ہوتے۔ آپ نے دیکھا ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا ہے، صبح جاگ نہیں کھلی، فجر کی نماز باجماعت پڑھائے، ٹھیک ہے، باجماعت پڑھتے اور کھڑے ہو کر پڑھتے۔ فرض نماز جو ہے خواہ آپ نے اکیلے پڑھنی ہو، بیٹھ کے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنی جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا نفل نماز جب بیٹھ کے آپ پڑھیں گے، جبکہ آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے، آدھا ثواب ہوتا ہے۔ تو لہذا بعض اوقات میں نے بچیوں کو دیکھا ہے بڑے شوق سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے نفل، جی اللہ کے رسول نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا تھا اور آپ کو کھڑے ہونا مشکل ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاؤں پر برہم آ جاتے تھے، سوج جاتے تھے آپ کے پاؤں، اور اس کا بھی طریقہ یہ نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے، بیٹھ کر نماز پڑھتے، جب 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتے، یعنی اتنی لمبی نماز ہوتی کہ زیادہ قرآن پہلے پڑھ لیتے اور 30 یا 40 آیات رہ جاتی، کھڑے ہو جاتے، اور وہ 30 یا 40 آیات کھڑے ہو کر پڑھتے، رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے۔ یہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ لہذا جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے وہ یہ آپ کی سنت اپنے سامنے رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور سواری جدھر ان کو لے چلتی ادھر چلے جاتے۔ یہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جب نماز شروع کریں اس وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے سواری کو، اس وقت آپ سواری میں بیٹھے اور قبلہ رخ آپ کی سواری، اس کے بعد سواری جدھر مرضی مڑتی جائے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات ہے آپ اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے آپ رکوع بھی اشارے سے کریں گے، سجدہ بھی اشارے سے کریں گے، ٹھیک ہے، اور قبلے کے بغیر بھی کریں گے۔ تو آپ رات کی نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی تہجد پڑھ لیتے تھے سواری میں۔ اس سے آپ کو ایک بات کا اور بھی پتا چلا، سفر میں آپ تہجد بھی پڑھ لیتے تھے۔ سفر میں ویسے فرض نماز تو قصر ہو گئی، لیکن اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہتا ہے اللہ کے رسول سفر میں تہجد بھی پڑھ لیتے تھے اور وتر بھی پڑھ لیتے تھے۔ وتر جو ہے یہ بھی ایک لحاظ سے کہ مشابہ ہے، کیسے کہ جیسے فرض کی قضا دینی ہوتی ہے وتر کی بھی قضا دینی ہوتی ہے، اور ایک لحاظ سے یہ سنت کے مشابہ ہے یا نفل کے مشابہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یا نفل بیٹھ کر پڑھے ہیں، یہ بھی سواری پر پڑھے ہیں، یہ بھی سواری پر پڑھا جا سکتا ہے، صحیح۔ تو میں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے جہاز میں جانا ہے، آپ نے بس میں سفر کرنا ہے، آپ نے گاڑی پہ سفر کرنا ہے، اپنی گاڑی کو روکیں، فرض نماز پڑھیں۔ آپ کہیں گے آپا جی ہم بس پہ جا رہے ہیں، بس تو نہیں رکے گی، ڈائیو پہ آپ جائیں، کسی بھی بس پر جائیں، ہر 2 گھنٹے بعد بس ضرور رکتی ہے۔ اور اب جب سے موٹر وے بنا ہے آپ دیکھیں ہر جو ہوتا ہے اسٹاپ ہوتا ہے اس پر موٹر وے میں مسجد بنی ہوتی، باتھ روم بھی ہوتا ہے، ہر 2 گھنٹے بعد سب رکتی ہے، بس رکتی ہے۔ طے کر لیں گھر سے نکلتے ہوئے ہی کہ جب 2 گھنٹے بعد بس رکے گی میں فلاں نماز پڑھوں گی۔ گھر سے وضو کر کے چلیں، نہیں وضو رہتا وہاں پہ وضو کا بھی انتظام ہوتا ہے موٹر وے پر، ساتھ مسجد بنی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی جگہ بنی ہوتی ہے، پتہ ہے نا۔ اسی طرح آپ نے ہوائی جہاز پہ جانا ہے، ہوائی جہاز میں بھی باتھ روم کا انتظام ہوتا ہے۔ اول تو گھر سے نماز وضو کر کے چلیں، ٹوٹ جائے وہاں باتھ روم میں جائیں وضو کر لیں، وضو کر کے وہاں نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جہاز کے عملے سے کہیں، جہاز کا عملہ آپ کو قبلے کا رخ بھی بتائے گا، آپ کو جا نماز بھی بچھا کر دے گا۔ ٹرین پہ جا رہے ہیں، ٹرین کا جہاں سٹاپ ہونا ہے پہلے پتا ہوتا ہے، طے کر لیں کہ میں فلاں نماز فلاں سٹاپ پر پڑھوں گی جس وقت اس کا وقت ہوگا۔ تو یہ صرف نیت کی بات ہے، ورنہ نماز جو ہے وہ فرض آپ نے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے۔ حدیث نمبر 409 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب انہیں سفر کی جلدی ہوتی
मगरिब को ताखीर कर देते, यहाँ तक कि मगरिब और इशा को जमा कर लेते। अब सफर की आपको जल्दी है तो क्या, और आप सफर में हैं, मिसाल के तौर पे अजान सूरज गुरूब हो गया है, आप छोड़ देते, चलते रहते, थोड़ा सा मगरिब को देर कर लेते और तब जाके पड़ाव डालते और मगरिब और इशा को इकट्ठा कर लेते। तो सफर में अल्लाह ने दो आसानियां दी हैं, एक आप नमाज कसर कर सकते हैं और एक आप दो नमाजों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। थोड़ी आसानियां नहीं अल्लाह ने दी, ज्यादा आसानियां दी हैं। दो नमाजों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, आप जोहर और असर को इकट्ठा कर सकते हैं, आप मगरिब और इशा को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। आप निकलना चाह रही हैं यहाँ से जी 12 बजे निकलना चाह रही हैं, 12 बजे अभी जोहर का वक्त नहीं हुआ, आप ऐसा करें जोहर को थोड़ा सा लेट कर लें और असर को जरा जल्दी कर लें, दरमियान के वक्त में दो नमाजें इकट्ठी कर लें। मगरिब को थोड़ा सा लेट कर लें, इशा को थोड़ा सा जल्दी कर लें, दरमियाने वक्त में पढ़ लें। और इसके अलावा आप ये भी कर सकती हैं कि मगरिब के वक्त में इशा पढ़ लें और इशा के वक्त में मगरिब पढ़ लें। तो चाहें तो दो नमाजें पहले इकट्ठी कर लें, चाहें तो बाद में इकट्ठी कर लें। एक को हम कहते हैं जमाए तकदीम और एक को हम कहते हैं जमाए ताखीर। जोहर को थोड़ा सा देर किया और असर उसके साथ पढ़ ली, ये जमा तकदीम है। ठीक है, आपने असर पूरे ठीक वक्त पर पढ़ी, जोहर को उसके साथ पढ़ लिया, ये जमा ताखीर। आपने असर को जोहर को ताखीर कर ली और असर को अव्वल वक्त पढ़ लिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अब ऐसा भी कर सकते हैं जोहर को थोड़ा सा लेट कर लिया और असर को उसके साथ जल्दी पढ़ लिया, मगरिब को थोड़ा सा लेट किया और इशा के साथ पढ़ लिया। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इशा तो अपने वक्त पर ही पढ़ी और मगरिब को इशा के साथ पढ़ लिया। तो दोनों काम आप कर सकते हैं, जमा ताखीर भी कर सकते हैं, जमा तकदीम भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको दो आसानियां दी हैं सफर में, एक तो नमाज कसर होगी, दूसरे दो नमाजें इकट्ठी कर सकते हैं। और इन दो नमाजों को कैसे इकट्ठा करना है, जैसे आपको सूट करता है। चाहे तो जोहर के वक्त में जोहर और असर इकट्ठी कर लें, चाहे तो असर के वक्त में जोहर और असर इकट्ठी कर लें, चाहे तो मगरिब के वक्त में मगरिब और इशा इकट्ठी कर लें, चाहे तो इशा के वक्त में मगरिब और इशा इकट्ठी कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हदीस नंबर 410 हजरत अनस की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कूच करते इससे कबल के सूरज ढले, आप जोहर को देर कर देते, असर तक, फिर उतरते और दोनों को जमा कर लेते। क्या करते, असर के वक्त उतरते, जोहर को असर के वक्त के साथ मिला लेते, और अगर सूरज ढल जाता इससे कबल के आप कूच करें तो आप जोहर की नमाज पढ़ लेते और फिर सवार होते। सही। इस नंबर 411 इब्न अब्बास की हदीस है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ के साथ 8 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, 8 रकतें इकट्ठी पढ़ी हैं और 7 रकतें इकट्ठी पढ़ी हैं। क्या मतलब, 8 रकतें इकट्ठी से क्या मुराद है, जोहर और असर की नमाज, और 7 रकतें इकट्ठी से क्या मुराद है, मगरिब और इशा की नमाज। तो ऊपर तो आपने पढ़ा कि हमने सफर की वजह से 2 नमाजें इकट्ठी कर ली, और यहाँ पे हजरत अब्बास ने कोई वजह नहीं बताई कि सफर की कोई वजह थी, नहीं, सफर के बगैर। इसका मतलब है कि कभी कभार ऐसा भी किया जा सकता है कि आप घर में ही हैं, सफर नहीं है, तो आप जोहर और असर इकट्ठी कर लें और आप मगरिब और इशा इकट्ठी कर ले। मिसाल के तौर पे आपकी कमर में भी बड़ी शदीद दर्द, आपसे हिला नहीं जा रहा, आपको बुखार चढ़ा, ठीक है, आप बीमार हैं, लेटी हुई, 2 नमाजें इकट्ठी कर लें। ठीक है, या आपके घर मेहमान आए हुए, बड़ी बुरी तरह महसूस है, ज्यादा ही बुरी तरह, आपने बड़ी कोशिश की कि मैं नमाज अपने वक्त पर पढ़ूं, लेकिन आप 2 नमाजें आप इकट्ठी करने पर कर लें, जायज। ठीक है, शरीयत इजाजत देती है हमें।
मगरिब और इशा की भी इकट्ठी की है, लेकिन इसको रूटीन ना बनाइए, कभी कभार इससे फायदा उठा लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी सख्त थकावट है, बड़ा सख्त सर दर्द कर रहा है, बड़ा सख्त काम का बोझ है, बड़ी सख्त आप खप गई है, तो ऐसा कर लीजिए, नमाजें 2 इकट्ठी करिए। मैंने वैसे इन चीजों से बहुत फायदा उठाया अपनी जिंदगी में। आपको पता है, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे बच्चों का 7 साल का फर्क था, और साल के फर्क के साथ अल्लाह ने मुझे जोड़ा भी दे दिया। मेरे एक वक्त में 5 बच्चे होते थे, छोटे छोटे, एक 3 साल का, एक 2 साल का, एक 1 साल का, और उसके बाद 2 जुड़वा। 5 बच्चे 3 साल से लेके जुड़वा जो है 3 या 4 महीने के, या बाद में भी मैंने फिर 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ लेती थी। खास तौर पे जब तक के जुड़वा मेरे जो थे ये जरा बड़े नहीं हो गए, मैंने 2 नमाजें इकट्ठी ही पढ़ती थी। नमाज छोड़ने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन सहूलतें अल्लाह ताला ने दी है। नमाज छोड़ने किसी सूरत में नहीं, सिर्फ फर्ज पढ़ती है और नमाज इकट्ठी नमाज पढ़ लेती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला की इन सहूलतों से फायदा ही है। हदीस नंबर 413, अब्दुल्ला बिन मालिक बिन बुहैना कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, नमाज खड़ी हो गई थी और वो 2 रकतें पढ़ रहा था। ये फजर की जो सुन्नतें वो पढ़ रहा था, जबकि फजर के फर्ज शुरू हो गए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा, लोग आपके गिर्द जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को कहा, क्या सुबह की 4 रकतें होती हैं? क्या सुबह की 4 रकतें होती हैं? असल बात यह है कि जब जमात शुरू हो जाए तो फिर नफल नमाज खत्म कर देनी चाहिए। सुबह के फर्ज शुरू हो गए, उस शख्स को चाहिए था वो नफल नमाज जो था अपनी खत्म कर देता। एक सूरत और भी है, आपने फर्ज जो है नमाज नफल शुरू की हुई है, जो फजर की 2 सुन्नतें हैं, अभी आपकी पहली रकत है और जमात शुरू हो गई, तो ऐसा कीजिए उसे ख़त्म कर दीजिए। लेकिन एक और सूरत भी है, आपने दूसरी रकत में है और नमाज ख़त्म होने वाली है, फिर आप ऐसा करें नमाज ख़त्म कर दें और नमाज ख़त्म करके जमात के साथ शामिल हो जाएं। मसला ये है कि जमात की मौजूदगी में सुन्नतें या नफल नहीं पढ़े जाएंगे। जब अल्लाह अकबर फ़र्ज नमाज के लिए हो जाए तो फ़र्ज नमाज में ही शामिल हो जाए। हदीस नंबर 414, हदीस अबी कतादा सलमी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा दख़ला अहदुकुमुल मस्जिद फ़ल्यरका रकअतैन क़ब्ला अन यजलिस। अबू कतादा सलमी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो वो बैठने से कबल 2 रकतें पढ़ लिया करे। मस्जिद में जब इंसान जाता है तो उसे तहियतुल मस्जिद 2 रकतें अदा कर लेनी चाहिए। ये मस्जिद का हक है और ये मुस्तहब है। ये 2 रकत पढ़े बगैर मस्जिद में बैठना मकरूह है। इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ। फर्ज किया आप इस वक्त दरस सुनने मस्जिद में आए हैं, अगर तुम मस्जिद में आए हैं तो आपको पहले 2 रकतें पढ़नी चाहिए और उसके बाद मस्जिद में बैठे। इसी तरह इंसान जब जुमे की नमाज के लिए आता है तो खुतबा सुनता है तो उसको उस वक्त भी 2 रकतें पढ़ के ही मस्जिद में बैठना चाहिए। रकत जो हैं तहियतुल मस्जिद ये मुस्तहब है और ये 2 रकत पढ़े बगैर मस्जिद में पढ़ना मकरूह है। जुमे के वक़्त जब आप आए तो उस वक़्त वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन जुमे की नमाज में हज़रत उस्मान से पूछा था क्या रकतें पढ़नी हैं, और उन्हें हुक्म दिया था कि पहले 2 रकतें पढ़ लीजिए और फिर आप खुतबा सुने। हदीस नंबर 415, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वे में शामिल था। मेरा ऊँट थक गया और वो सुस्त हो गया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और कहने लगे जाबिर, मैंने कहा या रसूलुल्लाह फरमाइए। जी हाँ, आपने फरमाया तेरा क्या मामला है। कितनी प्यारी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे हैं, तमाम सहाबा की खबरगिरी करते हैं। हजरत जाबिर का ऊंट जो है ये सुस्त हो गया है, थक गया है, ये पीछे रह गए हैं सबसे। अल्लाह के रसूल इनका भी पता लेते हैं आकर और कहते हैं क्या बात है जाबिर, तुम्हारा क्या मामला है। मैंने कहा मेरा ऊंट थक गया है और मेरा ऊंट जो है वो सुस्ती कर रहा है, इसीलिए क्योंकि ये थक गया है, सुस्त हो गया है, मैं सबसे पीछे रह गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इनके ऊंट को थोड़ा सा, वो एक खूंटी होती है जिसके साथ वो ऊंट की गर्दन में डालते हैं और उसके साथ थोड़ा सा उसको खींचा। अल्लाह की कुदरत देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करने की वजह से वो ऊंट इतना तेज हो गया कि सारे ऊंटों से ज्यादा तेज रफ्तार हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अपने साथियों का ख्याल रखा करते थे, सफर में भी, सफर के अलावा भी। और मैं सुबह के वक़्त मदीने पहुंचा तो हम मस्जिद में आए, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के दरवाजे पर पाया। आपने फरमाया तुम अब आए हो। मैंने कहा हाँ। कहा अपना ऊंट छोड़ दे, मस्जिद में दाखिल हो, 2 रकतें पढ़ो। यानी अगर सफर से वापस आए हो तो मुस्तहब ये है कि इंसान घर जाने से पहले 2 रकतें पढ़ ले। मैं फिर मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने ये 2 रकतें पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीका भी यही था कि डायरेक्ट मस्जिद घर नहीं जाते थे, पहले मस्जिद में आते, मस्जिद में आके अल्लाह का शुक्र करते, 2 रकतें पढ़ते कि अल्लाह ताला ने खैर से सफ़र से वापस अल्लाह ताला ले आए हैं। और वो 2 रकतें पढ़ने के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घर तशरीफ़ ले जाते। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे एक दुआ भी पढ़ा करते थे जब सफ़र से वापस आते, आइबुना ताइबुना लिरब्बिना हामिदुना, हम वापस पलट आए हैं, अल्लाह तेरी तौबा करने वाले हैं, तेरी तरफ पलटने वाले हैं, अपने रब की तारीफ करने वाले हैं। किस बात पर कि अल्लाह ताला सफ़र से खैर वफियत के साथ घर वापस लाए। तो आइंदा जब कभी आप घर वापस आए, ये दुआ भी दोबारा मैं आपको सिखा देती हूँ। आइबुना ताइबुना लिरब्बिना हामिदुन, अल्लाह हम वापस आ गए हैं, अल्लाह हम तेरी तरफ तौबा करने वाले हैं और अल्लाह तेरी हम तारीफ करने वाले हैं। किस बात पर कि तूने हमें खैर वफियत के साथ अपने घर पहुंचा दिया। 2 रकतें मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आने पर घर जाने से कबल 2 रकतें पढ़ते थे। हदीस नंबर 416 हजरत आयशा की हदीस है, वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमल करते थे और आप पसंद करते थे कि वो अमल करें, लेकिन आपको डर ये होता था कि लोग उस पर अमल करेंगे तो लोगों पर वो अमल कहीं फर्ज ना हो जाए, तो लिहाजा आप वो अमल फिर छोड़ देते थे। यानी आपका दिल चाहता होता था एक काम करने को, लेकिन इस डर से कि आपको देख के लोग अमल करेंगे, सहाबा अमल करेंगे और सहाबा जब अमल करेंगे तो कहीं उन पर फर्ज ना कर दिया जाए, आप उस अमल को छोड़ देते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज कभी भी नहीं पढ़ी और मैं इन्हें पढ़ती हूँ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। हमने पीछे पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे होते थे और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके आगे चौड़ाई में लेटी होती थी, तो हजरत आयशा तहज्जुद नहीं पढ़ती थी, हजरत आयशा चाश की नमाज पढ़ा करती थी। वैसे भी मैं आपको बताऊं 2 वक्फे हैं जिनमें फर्ज नमाज नहीं है। एक तो सुबह फजर से लेके ज़ोहर तक, ये लंबा वक्फा अल्लाह ने दिया है जिसमें कोई फर्ज नमाज नहीं है, और अल्लाह की ये रहमत है कि उस वक़्त इंसान अपने दुनिया के काम कर लेता है। और दूसरा जो लंबा वक्फा है इशा से लेके फजर तक, इशा की नमाज से लेके फजर तक अल्लाह ने कोई फर्ज नमाज नहीं रखी। अब इन दोनों औकात में अल्लाह ताला ने नफल नमाजें रखी हैं, इशा से लेके फजर तक तहज्जुद रखी है, और तहज्जुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो ये जो 2 लंबे वक्फे हैं इनमें 2 नफल नमाजें हैं, एक तहज्जुद की, एक इशराक की। तहज्जुद की भी 2 से लेके 8 रकतें मसनून हैं, इसी तरह इशराक की भी 2 से लेके 8 रकतें मसनून हैं। अब
جو شخص تہجد نہ پڑھے وہ شخص اشراق پڑھ لے. حضرت عائشہ تہجد نہیں پڑھتی تھی، حضرت عائشہ اشراق پڑھتی تھی. لیکن ان دونوں میں سے اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ افضل کون سی ہے تو افضل وقت تہجد کا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنا، مسلم کی حدیث ہے، اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی میرے سے مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی میرے سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی میرے سے استغفار کرنے والا میں اسے معاف کر دوں. تو یہ وقت جو ہے یہ سب سے افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص تہجد اس کی رہ گئی یا وہ تہجد نہیں پڑھ پاتا تو اس کی بجائے اسے پھر اشراق پڑھ لینی چاہیے. حضرت عائشہ تہجد نہیں پڑھتی تھی، اشراق پڑھتی تھی. اب ایک اور بات کہ اشراق کی جو نماز ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 2 رکعتوں سے لے کے 8 رکعتوں تک ہے. جیسے تہجد کی نماز 2 رکعتوں سے لے کے 8 رکعتوں تک ہے، آپ چاہیں تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، چاہیں تو 4 پڑھ لیں، چاہیں تو 6 یا 8 پڑھ لیں. اسی طرح اشراق کی نماز بھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہے. کس چیز کا؟ شکرانے کا. ہمارا جسم کام کر رہا ہے. دیکھیں، میں اگر یہ میرے جو ہے ہاتھ کام نہ کریں میں پکڑ نہیں سکتی، میری ٹانگیں کام نہ کریں میں چل نہیں سکتی، میرے زبان کے جو اعضاء کام نہ کریں میں بول نہیں سکتی، ہمارا جو ہے پیٹ کے اعضاء کام نہ کریں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہو سکتا. تو انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ ہے. ہر اس دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ایک صدقہ واجب ہے. تو روزانہ 360 صدقے ہمارے اوپر واجب ہیں. کس لیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا ہاتھ چلتا رکھا، تیرا شکر ہے تو نے میری زبان بولتی رکھی، تیرا شکر ہے تو نے میری آنکھوں کو دیکھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے تو نے میرے دماغ کو سوچنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں چل رہے ہیں. تو یہ ان سب کا شکرانہ جو ہے روزانہ 360 صدقے، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ. اب اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کسی سے جو ہے کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. انسان کسی کے ڈول میں پانی ڈال دیتا ہے کنویں سے نکالتے ہوئے تو یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. 2 بندوں کے درمیان صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے. تو یہ ساری نیکیاں ہم نے روزانہ 360 نیکیاں ہم نے کرنی ہوتی ہیں، اور یہ چیز کا شکرانہ ہوتی ہیں جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جو ہمارا جسم چلتا رہا، کام کرتا رہا. اور اگر کوئی شخص اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ تمام صدقوں کو یہ اشراق کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں. ان کا اتنا بڑا درجہ ہے، یہ 360 صدقوں کے برابر ہو جاتی ہیں. ہاں جی، بات میں دوبارہ آپ سے کہنا چاہوں گی، آپ کو جو اللہ نے زندگی دی ہے، آپ کو جو اللہ نے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کام کرنے کی توفیق دی ہے، روزانہ اس کا شکریہ ادا کریے. اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ. 360 صدقے کرنے ہیں. اگر تو آپ 2 چاش کی رکعتیں پڑھ لیتی ہیں تو یہ کافی ہے، ورنہ ایسا کریں لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، نیکی کریں. کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی نیکی ہے. کسی کے جوتیاں سیدھی کر دیں وہاں پہ ساری بکھری پڑی ہیں، یہ بھی نیکی ہوگی. کسی بھائی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. کسی کے لیے جو ہے باہر سے کوئی آتا ہے آپ اسے مسکرا کے کہتی ہیں ہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، یہ بھی صدقہ ہے. ایک نیا بندہ آپ کی کلاس میں آتا ہے، وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، میں وہاں پہ پہلی دفعہ جا رہی ہوں، اگر کوئی آپ میں سے اسے مسکرا کے ملے، کیا خیال ہے اسے اچھا لگے گا کہ نہیں؟ یہ بھی صدقہ ہے. تو ان صدقوں کی ہر بندے کو ضرورت ہے. روزانہ جب صبح اٹھتی ہیں، آپ بستر پر ہوتی ہیں، اس وقت سوچا کریں میں نے یہ 360 نیکیاں روز کی کرنی ہے، میں نے کس کس کے ساتھ کرنی ہے. اور روزانہ رات کو سوچتے وقت سوچا کریں میں نے 360 صدقے کر لیے، کون کون کرے گا. اور پھر رمضان کے 70 گنا ثواب کے ساتھ کون کون کرے گا؟ اچھی طرح ہاتھ کھڑا پکی نیت کریں اللہ سے، اللہ میں کروں گی، مجھے تو کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر آپ ایک بات دیکھیں، یہ ہر وقت آپ یہ سوچ رہی ہیں
کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، میں نے اپنے مسلمان بھائی سے خیر خواہی کرنی ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہی ہوگا میں نے دوسروں سے نیکی کرنی ہے، ہر وقت آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پسند ہے یہ بات یا نہیں؟ رمضان میں آج رمضان میں ہماری پہلی کلاس ہے، آج وعدہ کیجیے اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت کے ساتھ مجھے یہ 360 نیکیاں کرنے کی توفیق دے، جس میں رمضان بھی شامل ہو، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ 2 حدیثیں اس موقع پر آپ کو میں سناؤں گی، ویسے تو میرے وہ ڈائریکٹ ٹاپک کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن چونکہ بات شروع ہو گئی ہے، ایک بات تو یہ کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ خیر الناس من انفعهم للناس، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ سوچیں میں لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچاتی ہوں، ایسا تو نہیں لوگ میرے سے تنگ تو ہوتے ہوں میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے اور میرے رویے سے اور میری کڑوی زبان سے، اور میں فائدہ ہی نہ پہنچاؤں کسی کو۔ اپنے لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیے۔ نفع بخش بنانے کا کیا طریقہ؟ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، میں نے آپ کو ابھی سمجھایا کہ باہر جوتیاں بکھری پڑی ہیں، اکٹھے سیدھی کر دیجیے، لوگ جب باہر آئیں گے انہیں اپنی جوتی ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ کے نزدیک کوئی بڑی نیکی نہیں ہوگی، لیکن دیکھیں جس نے جوتی ڈھونڈنی ہے اس کے وہ تو دعا دے گا نا آپ کو کہ اللہ کا شکر ہے میری جوتی مجھے جلدی مل گئی۔ اسی طرح گھر جا رہی ہیں گاڑی میں کسی کو بٹھا لیجیے، آ رہی ہیں یہاں پر 2 لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئیے، ٹھیک ہے؟ کسی اپنے ہمسائی کا کوئی کام کر دیجیے، اس کا حال پوچھ لیجیے، کسی کو نیکی کی بات بتا دینا، کسی کو برائی سے روک دینا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے فرائض کے بعد، فرائض سے کیا مراد ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دینا، کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دینا فرائض کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ اسے قرضہ اتار دیں یا اسے کھانا کھلا دیں یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر لیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ بعض اوقات مسلمان بھائی کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے، بیچارہ غمگین بیٹھا ہوتا ہے، اس بات کی ضرورت ہوتی ہے آپ اسے تھوڑی سی تسلی دے دیں، تھوڑا سا حوصلہ دے دیں، تھوڑا سا اس کو بک اپ کر ضرورت ہوتی ہے نا، کسی کی عیادت کر لیں، کسی کا حال پوچھ لیں، کوئی بیمار ہے بیچارہ اسے تسلی دے دیں، اللہ رحمت کر دیں گے۔ بعض اوقات آپ کے اتنے الفاظ کے ساتھ ہی اگلے کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ کسی بیچارے کو کوئی تکلیف آئی ہے اس کی تعزیت کر لیں، کسی کو نیکی کی بات بتا دیں، کسی کو اتنا کہہ دیں آئے نماز کا وقت آئے پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی نماز پڑھنے کو تیار ہو لیکن آپ کے کہنے سے وہ فوراً اٹھ پڑے، صحیح ہے؟ تو کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا فرائض کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ میں سے کون کون خوش کرے گا؟ کس کو خوش کرے گا؟ پہلے یہ بتائیں کس کو خوش کرے گا؟ اپنے والدین کو خوش کیجیے، اپنے شوہر کو خوش کیجیے، اپنے سسرال کو خوش کیجیے، اپنے ہمسایوں کو خوش کیجیے، اپنی سہیلیوں کو خوش کیجیے، اپنی دوستوں کو خوش کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور کس لیے خوش کیجیے؟ اللہ کے ہاں میں سب سے بڑی نیکی حاصل کروں گی۔ ہم عام طور پہ خوش کرتے بھی ہیں کسی کو اس لیے میری سہیلی ہے، میری دوست ہے، مجھے مزہ آتا ہے۔ ارے بھی مزہ آنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پھر کس کا حق سب سے زیادہ ہوگا؟ سب سے پہلے والدین کو خوش کیجیے، شوہر کو خوش کیجیے، سسرال والوں کو کیجیے، بہن بھائیوں کو خوش کیجیے، ہمسایوں کو خوش کیجیے، اپنی درانی جٹھانیوں کو خوش کیجیے، اپنی بہو کو خوش کیجیے۔ کیا خیال ہے آپ کے گھر جنت بن جائیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اتنا ہی کر دیجیے، اپنی بہو کو یہ کہہ دیجیے تم بہت اچھی ہو۔ میں کہتی اتنے الفاظ سے یہ اگلا خوش ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نیکی کرنے کے لیے کوئی زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کون کون کرے گا بولو؟ یہ آج کا سبق ہے آپ کا۔ کون کون کرے گا؟ سارے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 2 دفعات کھڑا کریں، نیت کریں پکی، میں آج یہ کام کروں گی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ ہمارا رمضان اس سے شروع ہونا چاہیے۔ آپ
مجھے پتا ہے سب نے روزہ رکھا ہوا ہے الحمدللہ، آج سب روزے کی حالت میں دورہ حدیث سن رہے ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ ساروں نے تراویحیں بھی پڑھنی ہیں، تو یہ تو ہو گئے اللہ کی عبادت، یہ تو ہو گئے فرائض۔ جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، کسی مسلمان کو خوش کرنا فرائض کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 418۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت کی تھی، میں انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے موت نہ آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دوست نے، یہ دوست سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست کہہ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت کی، میں انہیں موت تک نہ چھوڑوں گا۔ ہر مہینے میں 3 روزے، یہ کون سے روزے ہیں؟ ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15، اور آپ کو پتا ہے ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیاں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو جب آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 10 روزے رکھیے، تو 3 روزے برابر ہیں پورے مہینے کے روزوں کے، تو 13، 14 اور 15 کا روزہ، انہیں ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ اور چاشت کی نماز، اصل بات ہے حضرت ابو ہریرہ جو تھے یہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، تو یہ رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکتے تھے، رات کو سو رہے ہوتے تھے، تو پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ تم تہجد نہیں پڑھتے تو چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو، اور سوتے وقت وتر پڑھنا۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اصل بات ہے وتر جو ہے یہ رات کی نماز ہے، 5 نمازیں آپ کی دن کی ہیں صبح سے لے کے عشاء تک، اور وتر کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری تہائی رات، یہ ہے وتر کا وقت۔ اب حضرت ابو ہریرہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ رات کو نہ جاگ سکتے تھے، سارا دن بڑی محنت کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا دن حاضری دیتے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا تھا کہ تم بجائے تہجد کے اشراق پڑھ لیا کرو، تو ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اجازت دی تھی کہ تم وتر آخری رات پڑھنے کی بجائے رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز میں نیند سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھیں انہیں اللہ کے رسول نے اجازت دی تو اجازت ہمیں بھی مل گئی، ورنہ تہجد کا اصل وقت وتر کا اصل وقت کون سا ہے؟ پچھلی رات۔ تو یہ 3 باتوں کی نصیحت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو، اور پھر حضرت ابو ہریرہ بھی اتنے پکے تھے اپنی بات کے، کہنے لگے میں موت تک انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جس کو تہجد کے وقت اٹھنے کا یقین نہ ہو وہ رات کو وتر پڑھ لیا کرے۔ حدیث نمبر 419۔ باقی جو وتر کا وقت ہے وہ بھی میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں۔ وتر جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں سونے سے قبل، ٹھیک ہے، اور درمیانی رات میں بھی اللہ کے رسول نے وتر پڑھے ہیں، اور آخری رات میں بالکل فجر سے پہلے اس وقت بھی پڑھے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی تہجد پڑھ رہا ہو اور اسے ڈر ہو کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، یعنی بالکل آخری وقت میں۔ تو وتر جو ہے ابتدائی رات میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، درمیانی رات میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور فجر سے قبل بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 419 حضرت حفصہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب مؤذن جو تھا صبح کی اذان دے کر بیٹھ جاتا اور صبح شروع ہو جاتی، اس وقت آپ 2 رکعتیں ہلکی سی پڑھ لیا کرتے، اس سے قبل کہ فرض نماز کی اقامت کہی جائے۔ تو یہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی صبح کی اور فجر شروع ہو جاتی تو اس وقت 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ 2 رکعتیں بڑی ہلکی آپ پڑھتے تھے، بلکہ
حدیث نمبر 421 میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ رکعت اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ میں سوچتی تھی کہ اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ بھی پوری پڑھی ہے اس میں کہ نہیں پڑھی، اتنی ہلکی آپ پڑھتے تھے۔ فجر کی پہلی 2 رکعتیں، اور یہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہمیشہ اہتمام فرماتے، یہاں تک کہ سفر میں بھی فجر کی دو فرضوں کے ساتھ فجر کی 2 سنتیں بھی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ حدیث نمبر 423، حدیث ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے قبل 2 سنتیں پڑھی ہیں، اور ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھی ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھی ہیں، اور عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھی ہیں، اور میں نے جمعہ کے بعد 2 سنتیں پڑھی ہیں۔ تو جو مغرب اور عشاء کی سنتیں ہوتی تھیں وہ آپ اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو فرض نماز ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں کل 17 رکعتیں ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ہمارے اوپر جو فرض نماز ہے وہ 17 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، اور عشاء کی 4 رکعتیں، یہ کل ملا کے 17 بن۔ تو یہ تو فرض ہے، یہ اگر آپ نہیں پڑھتے تو دوزخ، اور آپ مسلمان بھی نہیں، کیونکہ جو نمازی نہیں ہوتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جو شخص روزانہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے سنت، اس کے لیے اللہ جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو شخص دن میں 12 نفل پڑھتا ہے یا سنتیں پڑھتا ہے، 12 رکعتیں، بلکہ 12 رکعتیں زیادہ درست لفظ ہے، 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ یہ جو 12 رکعتیں ہیں یہ دیکھیے، یہ نمازوں کے کچھ پہلے ہیں کچھ بعد میں ہیں۔ 2 فجر سے پہلے، گن لیں اپنی انگلیوں پر، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، اور 2 ظہر سے بعد، کتنی ہو گئی؟ 8، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں ہو گئیں۔ یہ 12 رکعتیں ان کو کہتے ہیں سنن رواتبہ، انہیں سنن رواتبہ کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص روزانہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی فرض میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہی سنتیں ہم یہ جو پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، جمعے کی نماز میں 2 سنتیں، کہ جمعے کی نماز میں آپ کو پتہ ہے ظہر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری وہی سنن ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 424، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ رات کی کسی نماز میں میں بیٹھ کر قرات کرتے ہوں۔ کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بہت سی عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، جوان عورتیں، اور وہ اس کو سنت سمجھ کے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز یعنی تہجد میں بیٹھ کر قرات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کھڑے ہو کے آپ قرات کرتے تھے۔ ہاں جب آپ بوڑھے ہو گئے تھوڑے سے بھاری ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات کرتے تھے، لیکن اس کی صورت بھی کیا ہوتی تھی؟ آپ جو تھے بیٹھ کر قرات کرتے، لیکن جب صورت میں سے 40 آیات باقی رہ جاتی، 30 یا 40 آیات، 2 رکوع قریباً 2 رکوع باقی رہ جاتے یا 2.5 رکوع باقی رہ جاتے تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے، یعنی پہلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کی تہجد کی نماز بڑی لمبی ہوتی تھی، تو پہلے ایسا کرتے بیٹھ کے پڑھ لیتے۔ ویسے بھی تب جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کا جسم بھاری ہو گیا تھا، آپ زیادہ دیر کھڑے ہوتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، ٹھیک ہے،
تو آپ پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے، اور بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد جب 30 یا 40 آیات ابھی باقی ہوتی، 2-2.5 رکوع باقی ہوتے، تو آپ کھڑے ہو جاتے اور وہ آیات کھڑے ہو کر پڑھتے، اور پھر کھڑے ہو کر ہی رکوع کرتے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں خواتین جو ہوتی ہیں، جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، بیٹھ کے رکوع کر رہی ہوتی ہیں، تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا جب انسان بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں عذر کے ساتھ ہو تو علیحدہ بات ہے، عذر سے کیا مراد ہے، بیمار ہے، کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سورت میں سے 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی، کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے قرات کرتے، پھر رکوع کرتے۔ اب آج کل آپ لوگ تراویح پڑھتی ہیں، تراویح میں امام صاحب جو ہیں عام طور پہ 2 رکوع پڑھتے ہیں، یا بعض اوقات 2 سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بہن جو ہے تھک جائے، پہلی رکعت تو عام طور پہ کھڑے ہو کے ہی پڑھ لی جاتی ہے، دوسری رکعت میں آپ تھک گئے ہیں تو آپ ایسا کیجیے بیٹھ جائیے، لیکن اندازہ آپ کو بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب نے کتنی پڑھنی ہے، کیونکہ تراویح میں عام طور پہ امام ایک معین مقدار ہی پڑھتے ہیں، تو ایسا کیجیے بیٹھ جائیے، شروع میں کچھ دیر بیٹھ جائیے، جب آپ کو اندازہ ہو کہ اب رکوع ہونے والا ہے کھڑے ہو جائیے، اور کچھ آیات کھڑے ہو کر سنیے، اور پھر رکوع بھی کھڑے ہو کر کریں، اور پھر ظاہر ہے کھڑے ہو کر جب آپ نے رکوع کیا تو سجدے کے لیے بھی آپ کھڑے ہونے سے کھڑے ہو کر سجدے کی صورت میں جائیں گے۔ یہ جو طریقہ ہے نا، بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ہی سستی کے ساتھ رکوع بھی بیٹھ کے ہو رہا ہے اور سجدہ بھی بیٹھ کے ہو رہا ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے جو آپ یہاں پہ پڑھ رہی ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اگر آپ تھک گئی ہیں پہلے بیٹھ جائیے، پھر رکوع جب ہونے والا ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس سے کچھ دیر پہلے کھڑے ہو جائیے، کچھ آیات کھڑے ہو کر سنیے، رکوع کھڑے ہو کر کریں، اور پھر سجدہ بھی ایسے ہی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ تھا۔ حدیث نمبر 425 حضرت عائشہ ام المومنین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ قرات کرتے اور آپ بیٹھے ہوتے، اور جب ایک میں سے 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی کھڑے ہو جاتے اور پڑھتے، اور آپ کھڑے ہوتے، کھڑے ہونے کی حالت میں قرات کرتے وہ 30 یا 40 آیات، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے۔ آپ دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے، اور جب آپ اپنی نماز پوری کر لیتے آپ دیکھتے اگر میں جاگ رہی ہوتی تو میرے ساتھ باتیں کرتے۔ حضرت عائشہ نہیں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ آپ کو پتہ ہے جوانی کی عمر تھی، 18 سال کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ جو ہیں یہ اگر جاگ رہی ہوتی تو میرے ساتھ باتیں کرتے، اور اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے اور سو جاتے۔ حدیث نمبر 426 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ کتنی؟ اب ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جو قیام اللیل ہے تہجد کی نماز، رمضان میں اسے ہی تراویح کہتے ہیں، رمضان میں اسے ہی تراویح کہتے ہیں، اور اس کو ویسے اس کا اصل وقت جو ہے وہ تو تہجد کا ہی، اگر کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ تہجد کے وقت تراویح پڑھے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم لوگ جو مساجد میں آ کے تراویح پڑھتے ہیں تو اس کی کئی وجہیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو شخص تہجد میں پڑھے گا تو آپ کو پتہ ہے وہ قرآن کا حافظ تو نہیں ہوگا، قرآن کے حافظ تو آپ کو تراویح کی نماز میں ہی ملیں گے جس میں آپ قرآن سن سکیں گے۔ پھر دوسری بات ہے اجتماعی جب آپ امام عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو جاگنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، مجھے اگر اکیلے کو پچھلی رات نماز پڑھنی پڑے تراویح کی تو پوری نہیں پڑھ پاتی، ہوتا یہ ہے انسان تھک جاتا ہے۔ ساروں کے ساتھ جب انسان اکٹھا عبادت کر رہا ہوتا ہے ساری رات بھی جاگ لیتا ہے، بات کر یہ طاق راتیں جو ہوتے ہیں پوری رات مسجد میں جاگ لیتے ہیں، اکیلا جاگنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اس کو رات کو پڑھ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی اجازت دی تھی رات کو پڑھنے کی، تو وتر بھی رات کی نماز ہے، تو لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو رات کو
مساجد میں ادا کر لیا جاتا ہے. تو یہ جو تراویح ہیں یہ یا تہجد ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ. اور ان 11 رکعتوں میں 8 رکعتیں تراویح کی ہوتی تھیں یا تہجد کی ہوتی تھیں اور تر ہوتے تھے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت طریقہ. آپ 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو نہ پوچھو آیا وہ رکعتیں کتنی خوبصورت ہوتی تھیں اور کتنی لمبی ہوتی تھیں. تہجد کی نماز کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ لمبی ہو، اس میں انسان اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے اللہ سے تعلق اپنا جوڑے. تو ہے جس نے ان سے پوچھا تھا اسے کہہ رہی ہیں کہ تو یہ نہ پوچھو کتنی حسین ہوتی تھی. اب نماز کا حسن کیا ہے؟ نماز کا حسن یہ ہے کہ اس کے رکوع و سجود پورے ہوں. پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چیزیں برابر ہوتی تھیں. کون کون سی؟ رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ 4 چیزیں برابر ہوتی تھیں. ایک بات اور بھی، اگر آپ نے قرات تھوڑی کی ہے تو رکوع بھی تھوڑا کرتے، کم لمبا کرتے، لیکن اگر قرات لمبی کی ہے تو پھر رکوع بھی زیادہ لمبا ہوگا، اور اگر رکوع زیادہ لمبا ہوگا تو رکوع کے بعد کھڑا ہونا بھی زیادہ لمبا ہوگا، اور اس کے بعد سجدہ بھی لمبا ہوگا، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی لمبا ہوگا. یہ ایسی سنتیں ہیں جو آج کسی کو یاد نہیں. عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بس چھوٹا سا رکھتے ہیں اور چھوٹا سا سجدہ کر لیتے ہیں. جب آپ نے قرات زیادہ کرنی ہے، تراویح میں بھی لمبی قرات کرنی ہے، تو پھر رکوع بھی لمبا کیجیے، سجدہ بھی لمبا کیجیے. ویسے ہم نے یہاں مسجد بیت العتیق میں اور ادھر جو ہمارے دوسری مساجد ہیں اس میں ہم نے اس سنت پر عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جب یہاں پہ طاق راتوں میں لمبا قیام ہوتا ہے تو ہم رکوع بھی لمبا کرتے ہیں اور سجدہ بھی لمبا کرتے ہیں. اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو تعارف ہوا ہے اس سنت کا، ورنہ عام طور پہ یہ سنت جو ہے یہ تقریباً مردہ ہی ہو چکی تھی. تو جب آپ لمبی قرات کریں گے تو رکوع بھی لمبا کیجیے، لمبی قرات کریں، رکوع بھی لمبا کریں. اور جب رکوع لمبا ہوگا تو رکوع کے بعد کھڑا ہونا بھی لمبا ہوگا، سجدہ بھی لمبا ہوگا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی لمبا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے نماز کا حسن. اور نہ پوچھ وہ کتنی خوبصورت پڑھتے تھے آپ، اور نہ پوچھ کے وہ کتنی لمبی پڑھتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی؟ آپ نے ایک دفعہ 2 رکعتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء ساری پڑھتی، اور یہ ساری کی ساری 5.25 پارے بنتے ہیں. 2 رکعتوں میں دیکھ لیجیے، 2 رکعتوں میں 5.25 پارے پڑھ دیے. ایک پارہ پڑھتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کیونکہ قرآن مجید تو ترتیل سے پڑھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھو. ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی پڑھتے تھے. تو 5 سپارے پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگے گی؟ 2.5 گھنٹے تو یہ ہو گئے نا. اور اس کے ساتھ اگر رکوع، سجود اور سورہ فاتحہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور تشہد، یہ سارے بھی ملا لیے جائیں، کیا خیال ہے پھر 2.5 گھنٹوں کے علاوہ آدھا گھنٹہ اور ملا لیں، 3 گھنٹے ہو گئے. ہو سکتا ہے 3 گھنٹوں سے ذرا زیادہ ہی ہو جائے. اور پھر نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے پڑھتے تھے، بلکہ جو ہوتی تھی جنت والی آیت پر کھڑے ہوتے، ٹھہر جاتے، اللہ سے دعائیں کرتے، دوزخ والی آیات پر ٹھہر جاتے، وہاں اللہ سے پناہ مانگتے. یہ بھی تلاوت کے آداب میں شامل ہے، لیکن یہ تبھی تلاوت ان کے آداب میں شامل ہوگا جب انسان کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے اور قرآن کی تفسیر بھی آتی ہے. اور اگر قرآن پڑھا ہے جی ناظرہ ہی پڑھے جا رہے اور وہ سر کے اوپر سے ہی گزرا جا رہا ہے تو پھر تو ان چیزوں کا ہم خیال کر ہی نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے یا تراویح پڑھتے تھے اتنی خوبصورت پڑھتے تھے. آج ہماری مساجد میں رواج یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں اس مسجد میں اس امام پسند کرتے ہیں جو 1 گھنٹے میں آپ کی تراویحیں پڑھا کے آپ کو فارغ کرتے ہیں اور آپ کی جان چھوٹ جائے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ نہیں تھا. تیز پڑھنا یا نماز جلدی ادا کرنا
آپ کو پتہ ہے سکون کے ساتھ جب تک نماز نہ پڑھی جائے نماز میں خوشبو ہی نہیں آئے گا. اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ حدیث مسیء الصلاۃ کہ اگر انسان سکون سے نماز نہیں پڑھتا تو بعض اوقات نماز ہوتی ہی نہیں. ان باتوں کو سب کو ذہن میں رکھیے اور نماز کو پڑھیے اس کے حسن کے ساتھ، اس کے طول کے ساتھ. باقی یہ ہے تہجد نماز جب کوئی امام باجماعت نماز کرا رہا ہو تو پھر اسے مقتدیوں کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے. تو نہ پوچھ کہ وہ کتنی حسین ہوتی تھیں اور کتنی خوبصورت لمبی ہوتی تھیں، پھر آپ 4 رکعتیں پھر پڑھتے. تو نہ پوچھ کہ وہ کتنی حسین ہوتی تھیں اور کتنی لمبی ہوتی تھی، پھر 3 وتر پڑھتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وتر کے پڑھنے سے قبل سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا اللہ کے رسول لیٹ جاتے اور لیٹ کے خراٹے بھی لینے لگ پڑتے. آپ کی عادت مبارک تھی جب آپ سوتے تھے تو خراٹے لیتے تھے اور پھر آپ اٹھتے اور وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. حضرت عائشہ کو حیرانگی ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ آپ سو گئے تھے؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے عائشہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. اصل بات ہے نبی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر نیند میں بھی وحی نازل ہوتی ہے. کیا خیال ہے حضرت ابراہیم کو جو وحی نازل ہوئی تھی کہ بیٹے کو ذبح کر دو، نیند میں ہی آئی ہوئی تھی نا 3 دفعہ، نیند میں ہی خواب ہی تو آیا تھا. تو انبیاء پر نیند میں بھی وحی نازل ہوتی ہے. اس لیے انبیاء کی نیند اس طرح غفلت والی نہیں ہوتی جیسے ہماری غفلت والی ہوتی ہے. کسی بات کی ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتی. تو انبیاء کی نیند جو ہے وہ بھی غفلت والی نہیں ہوتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا، میرا دل نہیں سوتا. حدیث نمبر 429 428 حضرت عائشہ کی حدیث ہے. حضرت اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ رات کا پہلا حصہ سوتے اور اس کا آخری حصہ قیام کرتے اور آپ نماز پڑھتے، پھر آپ اپنے بستر کی طرف لوٹتے. اچھا اب دیکھیے جی اللہ کے رسول کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی. رات کا ابتدائی حصہ سوتے اور پھر آپ رات کو اٹھ جاتے ہیں. میرا خیال ہے مجھے ذرا ڈیٹیل میں آپ کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کیونکہ یہ بات میں نے بھی بڑی مشکل سے سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا جہان کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور اس کے باوجود آپ ہمیشہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ہم جس دن زیادہ کام میں مصروف ہوتے ہیں رات کو پڑے ہوتے ہیں، ہم سے اتنا ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اٹھ کے نماز پڑھ سکیں، تہجد پڑھ سکیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسلسل ساری زندگی انہوں نے تہجد کی پابندی کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے. آج کل میں آپ کو آج کل کے حساب سے بتاتی ہوں. آج کل عشاء کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے؟ بولو. 8:30 بجے ہوتی ہے. 9 بجے تک نماز پڑھ کے فارغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر نہیں جاتے تھے. آپ کو عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند تھا، عشاء سے قبل سونا ناپسند تھا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے. آپ سمجھ لیجئے 9 بجے سو گئے. اس کے بعد کیا ہوتا؟ پہلی رات سوتے. اور پہلی رات کی نیند جو ہے یہ انسان کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت پچھلی رات کے. آپ اگر 12 بجے سوئیں گے تو جو 1 2 3 4 بجے آپ کو نیند آئے گی اس کی نسبت یہ رات کی پہلی گھڑیوں کی نیند انسان کو میڈیکلی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کی نیند لیتے اور نیند لینے کے بعد جو تہائی رات تھی اس کو جاگ پڑتے. مثال کے طور پہ اب آج کل آپ کو پتہ راتیں چھوٹی ہیں، رات بمشکل 8 گھنٹے کی ہے، 16 گھنٹے کا دن ہے. کل روزہ رکھا ہے ساروں نے، 16 گھنٹے کا روزہ ہے اور 8 گھنٹے کی رات ہے. اب 8 گھنٹے کی جب رات ہے تو آج کل جو تہائی رات شروع ہو جائے گی 1 بجے سے، جب 1:15 بجے سے سمجھ لیجیے. آخری رات کو آپ اٹھ پڑتے، پہلی رات سو جاتے، آخری رات کو آپ اٹھ پڑتے. آخری رات اٹھتے
اور پھر آپ پڑھتے تہجد پڑھتے، اور تہجد پڑھ کے پھر آپ تھوڑی دیر سوتے فجر سے قبل آپ سوتے، اور جب فجر کی اذان کے وقت اذان ہوتی تو جب مؤذن اذان دیتا آپ اچھل کر اٹھتے، اگر آپ کو حاجت ہوتی غسل کر لیتے، اور اگر حاجت نہ ہوتی تو وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے۔ تو اب آج کل جیسے چھوٹی راتیں ہیں، میں نے آپ کو چھوٹی راتوں کی مثال دی ہے، اس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دوپہر کو قیلولہ فرماتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد اپنا کھانا کھا کے اور اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے اور کمی پوری فرما دیتے تھے۔ اور اگر رات لمبی ہو تو پھر لمبی رات میں ابتدائی رات سوتے، اور ابتدائی رات سونے کے بعد پھر اٹھتے 2 یا 3 گھنٹے یا اس سے کم یا زیادہ جتنے اللہ توفیق دیتے آپ تہجد پڑھتے، اور اس کے بعد سو جاتے، اور سونے کے بعد فجر کے لیے دوبارہ اٹھتے۔ اب بعض ہماری بہنیں جو ہیں وہ ایسا کر لیتی ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ پڑتی ہیں گھنٹہ، اور گھنٹہ جاگ پڑیں یا 1.5 گھنٹہ پہلے جاگ پڑیں، اور جاگنے کے بعد تہجد پڑھتی ہیں، اور تہجد پڑھ کے پھر فجر پڑھ کے تو پھر سو جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر تہجد پڑھ کے سو جائیں تو پھر انسان فجر کے وقت فریش ہوتا ہے، ورنہ اگر تہجد پڑھ کے نہ سوئے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر انسان سے جاگا نہیں جاتا، پھر فجر کی نماز کے بعد پھر انسان سوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سحریوں میں برکت رکھی ہے، ہمارے صبح کے وقت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، تہجد پڑھتے سو جاتے، سونے کے بعد پھر فجر کی اذان ہوتے، پھر اچھل کر جاگتے اور فجر کی نماز پڑھتے، پھر فجر سے لے کے اشراق تک اللہ کو یاد کرتے رہتے، وہ بھی برکت والا حاصل کرتے اور تہجد کی برکت بھی حاصل کرتے۔ لیکن طریقہ میں نے بتایا کہ کیا تھا، عشاء کی نماز کے فوراً بعد سوتے۔ آج ہم لوگ سوتے 12 بجا دیتے، وہ برکتیں ہمیں ملتی نہیں، سوتے 12 بجا دیتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ اس سنت طریقے پر عمل کریں، عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں، پہلی رات سے آپ کو نیند مل جائے، اور اس کے بعد آپ اٹھیں اللہ کو یاد کریں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا سو جائیں۔ رسول اللہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت داؤد کا روزہ بھی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ حضرت داؤد 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑتے تھے، یعنی انہوں نے ساری زندگی ایسا کیا کہ 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 دن چھوڑتے تھے، اور یہ اللہ کو بڑا محبوب تھا۔ اور حضرت داؤد کی نماز بھی اللہ کو بڑی محبوب تھی۔ حضرت داؤد کیا کرتے تھے؟ رات کے 6 حصے کر لیتے، رات کے 6 حصے کر لیتے، پہلے 3 حصے سو جاتے اور پھر اٹھتے 2 حصے جو تھے رات کے وہ اللہ کو یاد کر لیتے، اور پھر آخری حصہ پھر فجر سے قبل سو جاتے۔ تو اس طرح کر کے بڑی ترتیب کے ساتھ اگر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آپ یہ ساری برکتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ہماری مصیبت تو یہ ہے، ہمیں کسی چیز کا، ہماری زندگیاں غفلت میں پڑی ہوئی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ بعض اوقات بیٹھے باتیں کرتے کرتے 4 گھنٹے گزار، بعض اوقات موبائل پہ بیٹھے بیٹھے 3 گھنٹے گزار دیے، گپے مارتے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے، سوتے ہوئے پتہ نہیں ہوتا کس وقت اٹھنا اور کس وقت نہیں اٹھنا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مسلمان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ غفلت کی زندگی نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں کسی مقصد کے ساتھ آیا ہے، اور اس کا مقصد کون سا ہے بتائیں؟ کیا مقصد ہے اس کی زندگی کا؟ جنت میں جانا، جنت حاصل کرنا، اور جنت حاصل کرنے کے لیے وہ ڈھیر محنت کرتے۔ آپ سمجھ لیجئے، ہم اس دنیا میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ خیال نہیں ہوتا مجھے گرمی لگ رہی ہے اور مجھے پیاس لگی ہے، آپ کرتے کہ آپ کہتے ہیں میں پیپر دے لوں گی نا تو میں پھر پانی پی لوں گی، اور میں پیپر دے لوں گی تو میں پھر سو لوں گی، اس وقت تو مجھے پوری محنت کرنی ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی کے 70 یا 60 سال ہیں، یہ آپ ایگزامینیشن ہال میں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کون اچھے کرتا ہے۔ یہ دنیا سونے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ عیش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے ایک مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔
دنیا کے کام ہم نے کرے، ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، بچے بھی پالنے ہیں، گھر بھی سنبھالنا ہے، لیکن یہ سارا کچھ یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہم امتحان کے کمرے میں ہیں، ہمارے پیپر، یہ ہمارا پیپر کا وقت ہے، بچے بھی پالنے ہیں، گھر بھی سنبھالنا ہے، اپنے کپڑے بھی پہننے ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لیکن ان سب کو کس پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے؟ ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا۔ کون کون اس نقطہ نظر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے؟ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ماؤں کو پتہ نہیں ہوتا بچوں کو کیا ہم نے بتانا ہے، ماؤں کو پتہ نہیں ہے بچوں کو ہم نے کیا بتانا ہے۔ تو ایک بات سیکھیے، ہم اس دنیا میں کھانے پینے سونے جاگنے اولاد پیدا کرنے اور مرنے کے لیے نہیں آئے۔ دوبارہ میری بات سن لیجیے، ہم اس دنیا میں کھانے پینے سونے جاگنے اولاد پیدا کرنے ان کی شادیاں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ کام تو ہر جانور کر رہا ہے، چیونٹی کر رہی ہے، مچھر کر رہا ہے، شہد کی مکھی کر رہی ہے، کتا کر رہا ہے، بلی کر رہی ہے۔ کیا خیال کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کر رہے ہیں۔ تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا بنایا، خلیفہ بنایا، تو وہ کس لیے تھا؟ وہ اس لیے تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اختیار دیا ہے، جس دنیا کا وارث بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے کہ انسان اپنی جنت کے لیے کوشش کرے، جنت کو اپنا مقصد بنائے۔ تو دنیا میں اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ کبھی ایسا یہ سوچا آپ نے؟ دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے؟ 70 سال یا 80 سال، اور آخرت میں کتنی دیر رہنا ہے؟ 70,000 سال یا 80,000 سال، یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ۔ تو دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق، اور عمل کرنے کے بعد وہ میرا رب قبول بھی کرے، آمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، مؤذن اذان دیتا، آپ اچھل کر کھڑے ہوتے، اگر آپ کو حاجت ہوتی تو غسل فرما لیتے، ورنہ وضو کرتے اور فجر کی نماز با جماعت کے لیے نکل جاتے۔ حدیث نمبر 429 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، جو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو وہ عمل پسند تھا جو ہمیشہ ہو، ایسا نہیں ہے ایک دن تہجد کی نماز پڑھ لی اور اگلے 10 دن چھٹی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو ہمیشہ ہو، تھوڑا ہو ہمیشہ ہو۔ ایسا کر لیجیے، اپنے آپ کو عادت ڈالے، روز کی میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کی چاش کی، لیکن روز پڑھ لی۔ پھر جب 2 رکعتوں کی آپ کو عادت ہو جائے، آپ کو مشکل نہ لگے، پھر 2 رکعتوں سے آگے بڑھا دیجیے، 4 بڑھا دیجیے۔ اسی طرح صدقے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیے، میں نے روز جو 100 روپیہ دینا ہے، یا میں نے ایک مہینے میں 500 روپیہ دینا ہے، جتنی آپ کو توفیق ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو ہمیشہ ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دی ریس۔ جو انسان آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ مسلمان کو یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، روزانہ عمل کریں خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اس عمل کو چھوڑے نہیں۔ یہ عمل جو ہوتا ہے یہ اس عمل سے بڑھ جاتا ہے جو آپ کبھی کبھار کریں اور اس کے بعد پھر پورا مہینہ سو جائے، صحیح؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو ہمیشہ ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے کب تھے، قیام کب کرتے تھے رات کو؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ اس وقت اٹھتے تھے جب کہ مرغ کی اذان سنتے تھے۔ اب آج کل تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے گھڑیاں دے دی ہیں، ہم گھڑیاں دیکھ لیتے ہیں، آسانی ہو گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو صبح کے وقت ضرور سوئے ہوتے تھے، یعنی فجر پڑھ کے تہجد پڑھ کے صبح سو جاتے تھے، اور پھر
فجر کی اذان ہوتی اٹھتے. اور میں نے اس کی آپ کو وجہ بتائی ہے کہ اگر انسان نہ سوئے اس کے بعد پھر وہ فجر کی نماز میں بھی بعض اوقات تھکا ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد وہ جو صبح کا برکت والا وقت ہے وہ پھر حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ طریقہ بہتر ہے. حدیث نمبر 431. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھا ہے، اور آپ کا وتر سحری تک ختم ہو. بعض اوقات سحری کو بھی آپ وتر پڑھ لیتے تھے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. رات کے ابتدائی حصے میں حضرت ابو ہریرہ کو اجازت دی کہ تم سونے سے قبل وتر پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے. اور درمیانی رات میں بھی آپ نے وتر پڑھا ہے، اور بالکل آخری وقت میں جس وقت بلکہ اذان بھی ہو رہی ہو آپ تہجد پڑھ رہی ہیں، آپ تہجد پڑھ رہی ہیں، ابھی آپ نے وتر نہیں پڑھا، اذان کی آواز آ گئی. ایسا کریں، ایک وتر کی نیت کر لیں، اذان ہوتے ہوتے ایک وتر پڑھ لیں. لیکن اگر اذان ہو گئی تو پھر نہ پڑھیے. ویسے آج کل ایسی ہمیں ایمرجنسی نہیں ہوتی، ہمارے پاس عام طور پہ گھڑیاں ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو وتر پڑھتے ہوئے اذان شروع ہو گئی، اذان مکمل کر لیجیے. اذان شروع ہو گئی ہے، ایک وتر پڑھ لیجیے. حدیث نمبر 432. عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو جب تم میں سے کوئی ایک صبح سے ڈرے 1 رکعت پڑھ لیا کرے، وہ اس کی ساری نماز کو وتر بنا دے گی. یعنی وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو ابھی بتائی ہے کہ جس شخص کو ڈر ہو کہ صبح بالکل ہونے والی ہے، اگلے 2 یا 4 منٹ میں صبح ہو جائے گی، 1 وتر پڑھ لے. باقی تہجد کی نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کے رسول پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، تو نہ پوچھو کتنی حسین ہوتی تھی اور کتنی لمبی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے، 2 رکعتیں پہلے پڑھتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 4 رکعتیں ہو جاتی، تھوڑا سا وقفہ کر لیتے. اسی لیے آپ نے دیکھا تراویحاں جب 4 ہو جاتی ہیں تو عام طور پہ ہم بھی تھوڑا سا 2-4 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں. حدیث نمبر 434. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتے ہیں. جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کون مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا قبول کروں. کون مجھ سے مانگے گا، سوال کرے گا، میں اسے عطا کروں. کون میرے سے استغفار کرے گا، میں اسے بخش دوں. اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کے وقت اٹھنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما